فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 11 پیج نمبر 104 سے۔ کیونکہ صرف پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہونے سے مشکل حل نہیں ہوتی، کیونکہ اختلافی صورت میں ہر ایک شخص اپنے کو حق سمجھتا ہے اور اپنے حق میں قانون کی تفسیر کرتا ہے۔ جیم قوہ مجریہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچنے کے لیے قانون کا محتاج ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام عوام الناس تمام قوانین کی رعایت کریں، کیونکہ مختلف وجوہات سے قانون کی مخالفت ہو سکتی ہے۔ قانون کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے جاری ہونے کی ضمانت بھی ہو، اور یہ ضمانت اجرائی قوہ مجریہ کے ذریعے ممکن ہے کہ جس کے پاس قوانین کو جاری کرنے کے لیے با اندازہ کافی وسائل ہوتے ہیں۔ لہٰذا قوہ مجریہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرائے اور خلاف ورزی سے روکے، اور اسی طرح قوہ قضائیہ کے احکامات سزا و کیفر کو بھی جاری کرے، اور اس سلسلے میں قوانین کو جاری کرنے اور خلاف ورزی کرنے والوں اور مجرموں کو سزا دینے کے لیے پولیس وغیرہ کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے۔ ہم نے مختصر طور پر جمہوریتی نظام میں تینوں طاقتوں کے جدا ہونے کے نظریے کو بیان کیا۔ اگرچہ ہم اس سلسلے میں اسلام کے نظریے کو بیان کرنے کی درپے نہیں ہیں، لیکن اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اساسی اور بنیادی قانون میں ان طاقتوں کو جدا ہونے کے نظریے کو قبول کیا گیا ہے، لیکن یہ تینوں طاقتیں ولایت فقیہ کی زیر نظر ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نظام اسلامی ہو جاتا ہے۔ چاہے اسلامی نظام میں تینوں طاقتوں کی مشروعیت اس چیز کی وجہ سے ہے کہ یہ سب کے سب الہی اور اسلامی ڈھانچہ رکھتے ہوں اور ان کا رابطہ خداوند عالم سے ہو، اور ولایت فقیہ کی وجہ سے ہی نظام الہی ہو جاتا ہے، اور نظام کی مشروعیت کا ملاک و معیار بھی یہی ولایت فقیہ ہے۔ جس وقت ہم اسلام کے قوانین کی وضع اور ان کو جاری کرنے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تمام قوانین اور مقررات الہی اسلامی ہونا چاہیے، تو ہم اس بات کو مسلم اور طے شدہ مان لیتے ہیں کہ اسلام کا خلاصہ نماز و روزہ اور دوسری عبادتوں میں نہیں ہوتا، بلکہ اسلام ایک کامل مجموعے کا نام ہے کہ جس میں اجتماعی قوانین بھی شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اجتماعی قوانین کے تمام شعبے اسلام میں شامل ہوتے ہیں، جیسے مالی مسائل، حقوق مدنی، تجارتی حقوق اور بین الاقوامی حقوق وغیرہ کہ جن کی معاشرے کو ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اسلام کے قوانین اجتماعی قوانین ہیں، اور اسلام حکومت کو بھی ذمہ دار بناتا ہے کہ اس کے قوانین کو معتبر جانے اور ان کو عملی جامہ پہنائے، اور اگر کوئی حکومت اسلام کے قوانین کو معتبر نہ جانے اور ان کو جاری کرانے کی فکر میں نہ رہے تو اسلام کی نظر میں اس حکومت کا کوئی اعتبار اور مشروعیت نہیں ہے۔ نمبر 3، اسلام معاشرے کو ادارہ نہیں کر سکتا۔ ایک شبہ۔ یہاں پر ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل انسان کی زندگی ترقی یافتہ دور میں بڑے پیمانے پر نئے نئے قوانین کا نیاز مند ہے، اور ان سب کا جواب قرآن کریم یا سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں نہیں پایا جاتا۔ آج انسانوں کو اس طرح کے قوانین کی ضرورت ہے کہ جو صدر اسلام میں بالکل بھی موجود نہیں تھے، تو ان کا حکم ہی کہاں سے بیان ہوا ہوگا۔
مثال کے طور پر فضائی اور ہوائی لائن کے مسائل کو پیش نظر رکھیں کہ کیا کوئی ہوائی جہاز کسی دوسرے ملک کی فضا میں بغیر اس ملک کی اجازت کے گزر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کے قوانین قرآن یا حدیث رسول یا کلام ائمہ معصومین علیہ السلام میں نہیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور ہی نہیں تھا تاکہ یہ مسئلہ پیش آتا کہ ہوائی جہاز دوسرے ملک کی فضا سے گزر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح ٹریفک اور ڈرائیونگ کے مسائل، اس وقت میں بس یا گاڑی کا وجود نہیں تھا کہ اس کے قوانین بیان ہوتے۔ اسی طرح دوسرے قوانین کے جن کی انسان کو اس وقت ضرورت ہے، مثلا دریا اور سواحل کے قوانین، اور اس طرح کے دوسرے قوانین کے جن کے بارے میں ابھی تک خاص قوانین نہیں بنائے گئے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ حقوق داں اور قانون گزار حضرات اس سلسلے میں بڑے غور و فکر سے ان کے لیے قوانین بنائیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے پیش نظر قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے قوانین انسان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر کس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرے میں اسلامی قوانین نافذ ہونا چاہیے، جبکہ بعض چیزوں کے بارے میں اسلام کوئی قانون ہی نہیں رکھتا؟ لہٰذا انسان کے لیے ایسے قوانین کی وضع ضرورت ایک طرف اور اسلام میں ایسے قوانین موجود نہ ہونا دوسری طرف، تو اس موقع پر کیا کیا جائے اور ایسے موقع پر ہم کس طرح اسلامی قوانین پر پابند ہوں؟ اب تک جو ذکر ہوا یہ ان لوگوں کا نظریہ تھا جو اسلام کو نہیں مانتے اور یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی قوانین معاشرے کو چلانے کے لیے کافی نہیں ہیں اور ان کی جگہ بشریعت کے بنائے ہوئے قوانین کی طرف رجوع کیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں نے موضوع مشکل اور پیچیدہ کرنے کے لیے اس اعتراض کو مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے اور لوگوں نے اپنے مختلف خواہشات کی بنا پر اس سلسلے میں مختلف بیان دیا ہے، لیکن ان سب کا ہدف اور مقصد اسلامی حکومت کو کمزور اور متزلزل کرنے کے لیے ہے کہ اسلام معاشرے کو ادارہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کی باتیں کرنا اور ان پر اصرار اور تاکید کرنا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا حکومت کو اسلامی ہونے کے نظریے کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض اسلامی انقلاب کے طرفدار اور اسلام کے معتقد افراد بھی اس شبے کے تحت تاثیر واقع ہوتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس اعتراض کا مناسب اور محکم جواب دیا جائے تاکہ اسلام کے قوانین پر پابند رہیں اور جن مسائل میں معاشرے کی ضرورت کے تحت اسلام میں قوانین کو نہ پائے تو اس کی راہ حل کو پہچان لیں۔ نمبر 4، قوانین کی مختلف اقسام اور متغیر قوانین ہونے کی ضرورت۔ مذکورہ اعتراض کے جواب میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ قانون کے ایک وسیع اور عام معنی ہیں اور تکوینی قوانین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مثلاً فزک اور شیمی کے قوانین اور قانون لاوضع جاذبہ نیوٹن اور نسبیت اینشٹین، اس طرح کے قوانین کہ جو تکویناً موجود ہیں اور واقعیت بھی رکھتے ہیں، دانش مندوں کے ذریعے کشف ہوتے ہیں اور بنائے جانے والے نہیں ہیں، اور یہ قوانین ثابت اور طبعی اور واقعی چیزوں سے مربوط ہیں اور حقوقی اور سیاسی مسائل سے ان کا کوئی ربط نہیں ہے۔ اسی طرح عقلی قوانین، مثلاً منطقی اور فلسفی قوانین اور میتھمیٹک کے مسائل سے ہماری بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری بحث ان قوانین سے ہے جو قابل وضع ہیں، جن کو اصطلاح میں اعتباری قوانین کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کا اعتبار اور ان کا جاری کرنا اس صورت میں صحیح ہے کہ کوئی معتبر مرکز ان کو وضع کرے، اور قوانین کی 3 قسمیں ہیں۔ الف، قانون اساسی۔ قانون اساسی یعنی بنیادی قوانین۔ ان قوانین کو کہتے ہیں کہ معمولاً ثابت اور ہر ملک کی ثقافت کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ قوانین نسبتاً ثابت یعنی یہ غیر قابل تبدیل ہوتے ہیں اور ایک طولانی مدت تک جاری رہتے ہیں۔ یہ روزمرہ والے قوانین نہیں ہوتے اور انہی کو معاشرے کو ادارہ کرنے کی اصل سمجھا جاتا ہے۔ یہ قوانین ثابت ہونے اور پہیم تبدیلی نہ ہونے کی وجہ سے کلی اور محدود ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر ملک کے اساسی اور بنیادی قوانین چند اہم اور بنیادی اصولوں کو شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا جزئی اور
وہ وقتی قوانین کہ جن کی ضرورت بھی زیادہ ہے لیکن زمان و مکان کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، ان کو قانون اساسی میں رکھا جائے، اور قانون اساسی میں کلی قوانین اور ثابت قوانین پر ہی اکتفا کیا جائے اور ان میں جزئی قوانین کو بیان کرنے سے پرہیز کیا جائے، مگر وہ جزئی اور محدود قوانین کہ جو اہم ہیں اور ان کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین۔ قوانین کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو پارلیمنٹ میں بنایا جاتا ہے، اگرچہ بعض ملکوں میں پارلیمنٹ کے علاوہ مجلس ثنا بھی پائی جاتی ہے یا اس کو کوئی دوسرا عنوان دے دیا جاتا ہے، اور اس کے قوانین بھی پارلیمنٹ کے قوانین کی طرح معتبر مانے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی پارلیمنٹ کے علاوہ ایک مجلس شورا نگہبان ہوتی ہے کہ جو دوسرے ممالک میں مجلس ثنا یا قانون اساسی کورٹ کی طرح ہے، جس میں کچھ فقہ اور حقوق داں حضرات شامل ہیں۔ مجلس شورا نگہبان اسلامی پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کو قانون اساسی اور قانون شرعی سے تطبیق کرتے ہیں، اور اگر وہ قوانین قانون اساسی اور قانون شرعی سے موافق نہ ہوں تو ان کو لوٹا دیتے ہیں تاکہ ان پر نظر ثانی کی جا سکے۔ انجمن حکومت کے بنائے گئے قوانین۔ ہر ملک میں پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کے علاوہ دوسرے مرکزوں کے ذریعے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں اور وہ بھی لازم الاجرا ہوتے ہیں، جس کا نمونہ انجمن حکومت ہیئت دولت کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ قانون اساسی نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ حکومتی انجمن خاص موقعوں پر قانون بنائے، اسی طرح صدر مملکت بھی خاص موقعوں پر اپنی مرضی کے مطابق تصمیم گیری کرے، اور یہ حکومتی انجمن اور صدر مملکت کے بنائے ہوئے قوانین پارلیمنٹ میں نہیں جاتے بلکہ خود ہی قانونی اور لازم الاجرا ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ قانون دستاویز اور بخش نامے جو کسی وزیر کے ذریعے بعض اداروں اور دوسرے مرکزوں کو دیے جاتے ہیں، اور ان کو بھی ایک طرح کا قانون کہا جاتا ہے، اور حکومت ان کو بھی جاری کرنے کی ضامن ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ملک اور اسی طرح دوسرے بعض ملکوں میں 3 طریقے کے قانون ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قانون اساسی، نمبر 2 پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، نمبر 3 حکومتی انجمن یا صدر مملکت کے بنائے ہوئے قانون، اور اسی طرح ان مرکزوں کے قوانین جن کو قانون نے ہی اجازت دی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی زمانے میں ممکن نہیں ہے کہ تمام قوانین و مقررات کو ایک جگہ اور ایک ہی زمانے میں بنا لیا جائے، چونکہ وضع شدہ قوانین اور اجرائی آئین نامے زمان و مکان کے بدلنے کے لحاظ سے ضرورت ہے کہ قانون تبدیل ہوں اور ان پر تجدید نظر ہو۔ مثلاً پارلیمنٹ آج کوئی قانون بناتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل حالات بدل جائیں اور اس قانون کو بدلنے اور ان میں تجدید نظر کرنے کی ضرورت پیش آ جائے۔ اسی طرح اجرائی مقررات اور قوانین بھی حالات کے لحاظ سے قابل تبدیل ہیں اور ان پر نظر ثانی ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی حکومت بدلتی ہے تو ایک محدود دائرے میں رہ کر کچھ قوانین کو بدل سکتی ہے، البتہ وہ لوگ جو معاشرے کی بہبود چاہتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ قوانین کو اس طرح دقت اور غور و فکر کرنے کے بعد بنایا جائے کہ معاشرے کے لیے بہت مناسب ہوں اور اس میں کم سے کم خامیاں ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قوانین کو اسلامی ہونا چاہیے تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ تمام قوانین چاہے قانون اساسی ہوں یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین، سب کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ نمبر 5 قوانین کا اسلامی ہونے کا مطلب۔ قوانین اور مقررات کے اسلامی ہونے اور ان کے معنی کی وضاحت کے بارے میں عمومی قوانین کے اوپر نظر کرنا مفید ہے۔ نمونے کے طور پر قوائے مجریہ یا ہیئت حکومت اسی دائرے میں رہ کر قوانین کو بنا سکتی ہے کہ جن میں پارلیمنٹ نے اجازت دی ہو، یعنی ان کا دائرہ وسیع نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ یوں عرض کیا جائے کہ ان کے اختیارات کی حد قانون اساسی اور قانون پارلیمنٹ معین و محدود کرتے ہیں، اور اجرائی قوانین بھی اسی کے تحت ہونا چاہیے، یعنی یہ قانون ان کلی احکامات کے مصادق ہیں کہ جو قانون اساسی اور پارلیمنٹ کے قانون میں پاس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا یہ قانون پہلے قانون اساسی
اور قانون پارلیمنٹ میں بیان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہیئت حکومت یا دوسرے صاحب منصب حضرات خاص موارد میں ان کلیات کے مصادق کو قانون کی شکل میں تنظیم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ قانون صرف ان کے دل خواہ نہیں ہوتے بلکہ قانون اساسی اور قانون پارلیمنٹ کے موافق ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے قانون بھی شورا نگہبان کے تائید شدہ ہونے چاہیے، اور اسی صورت میں یہ قانون معتبر ہوتے ہیں اور ان کے جاری ہونے کی ضمانت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان قوانین کا معتبر ہونا اور لازم الاجرا ہونا اس چیز پر موقوف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے قوانین کے موافق ہوں، اور پارلیمنٹ کے قوانین کے معتبر ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ قانون اساسی کے موافق ہوں، اور قانون اساسی کے معتبر ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کے تشریعی ادارے کے تابع ہوں۔ اس ترتیب کے لحاظ سے یہ قوانین ایک دوسرے کے تابع ہوتے ہیں، اور ان کے معتبر ہونے میں اس طرح کا لحاظ ضروری ہے کہ یہ تمام قوانین اسلام اور خداوند عالم کے تشریعی ارادے پر ختم ہوتے ہوں، نہ یہ کہ تمام قوانین اور مقررات اور آئین نامے اور پارلیمنٹ کے قوانین سب کے سب قرآن مجید اور احادیث شریف میں موجود ہوں۔ اگر خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اختیار عنایت کیا کہ خاص مواد میں خاص قانون بنا سکتے ہیں، اور چونکہ اس قانون میں خداوند عالم کی اجازت اور اس کا ارادہ شامل ہے، معتبر اور لازم الاجرا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کی پیروی خداوند عالم کے حکم سے واجب ہے، اور اسی حکم میں خدا کے زیر سایہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا قانون بھی معتبر ہے، اور ہم مسلمانوں پر ان کی اطاعت اور پیروی واجب ہے۔ اور اگر ہم خدا کے حکم سے صرف نظر کر لیں تو پیغمبر کے دستورات خود بخود واجب نہیں رہ جاتے۔ لہٰذا وہ قوانین جو براہ راست خداوند عالم کی طرف سے ہوں اور قرآن مجید میں صاف صاف بیان ہوئے ہوں، پہلا درجہ رکھتے ہیں اور خود بخود معتبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خدا کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین دوسرے درجے میں قرار پاتے ہیں، اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین خدا کے حکم کی وجہ سے معتبر ہیں۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کے بنائے ہوئے قوانین اور احکامات خدا کے حکم کی وجہ سے معتبر ہیں، کیونکہ خدا اور پیغمبر نے ائمہ علیہ السلام کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اب اگر ہم اپنے کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں کسی اسلامی منطقہ میں فرض کریں، بے شک آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب جانتے۔ مثلاً آپ نالک اشتر کو اس شہر کا والی بنا کر بھیجتے اور یہ فرماتے کہ ان کے احکامات اور دستورات کے اوپر عمل کریں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، اور جس نے ان کی اطاعت کی میری اطاعت کی، اگرچہ مالک اشتر کے احکامات کا بذات خود کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ بھی دوسروں کی طرح ہوتے، لیکن چونکہ امام کا حکم ہوا ہے لہٰذا اس صورت میں ان کی اطاعت واجب اور ان کے احکامات لازم الاجرا ہیں، کیونکہ یہ امام معصوم کی طرف سے مقام ولایت پر فائز ہیں اور خدا اور پیغمبر کی طرف سے منسوب ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی اطاعت واجب مانی جاتی ہے، جبکہ امام معصوم کی طرف سے منسوب شدہ والی اور حاکم کے دستور اور فرمان تیسرے درجے میں حساب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اسلامی پارلیمنٹ نے کسی صاحب منصب کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں کوئی دستور العمل بنائے، اور چونکہ اس کو اس کام کا اختیار دے دیا گیا ہے لہٰذا اس کے بنائے ہوئے قوانین لازم الاجرا ہیں، اسی طرح قوانین پارلیمنٹ بھی قانون اساسی کی وجہ سے معتبر ہے اور اس کے بنائے ہوئے قوانین قانون اساسی کی وجہ سے معتبر ہوتے ہیں۔ لیکن دوسرے ممالک میں قانون اساسی کا اعتبار لوگوں کے ووٹ اور رائے گیری پر ہوتا ہے، لیکن ہم قانون اساسی کا مقام اس سے بڑھ کر بلند مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قانون اساسی کا اعتبار خدا کی اجازت پر منحصر ہوتا ہو کہ پیغمبر یا امام معصوم یا کوئی شخص مالک اشتر کی طرح اس قانون اساسی کی تائید کرے۔ اس وجہ سے قانون کا اعتبار خدا، رسول اور ائمہ علیہ السلام کے کلام کی وجہ سے ہے،
اور اس کے بعد اس شخص کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو امام معصوم کی طرف سے معین ہو، اور یہی اسلام کا فلسفہ اور تھیوری ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں چونکہ ولی فقیہ عمومی اعتبار سے امام علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، تو اس کی ولایت امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے تائید شدہ اور معتبر ہے، اور ولی فقیہ کی تائید سے قانون اساسی معتبر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ قانون اساسی بذات خود معتبر نہ ہوگا۔ اور اس پر سوالیہ نشان باقی ہے کہ اس کا اعتبار کہاں سے ہے اور کس حد تک یہ معتبر ہے، اور کن لوگوں کو حق ہے کہ وہ قانون اساسی کو بدل سکیں۔ وہ قومیں جو اقلیت میں ہیں اور انہوں نے قانون اساسی کے بارے میں ووٹ نہیں دیا ہے، کس وجہ سے یہ لوگ اس قانون اساسی کی پیروی کریں، اور اسی طرح کے دوسرے بہت سے سوالات۔ لیکن اگر ہمارا نظریہ یہ ہو کہ قانون اس صورت میں معتبر ہوگا جب امام معصوم کی طرف سے معین شدہ شخص اس کی تائید کر دے، تو پھر کسی سوال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ نمبر 6، اسلامی حکومت میں قانون گزاری کا مسئلہ۔ اب تک یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قانون گزاری کے سلسلے میں اسلامی حکومت کی تھیوری یہ ہے کہ قانون کا اعتبار خداوند عالم کی طرف سے ہے، اور اس کے بعد جس کو خداوند عالم یہ اجازت دے دے، مثلا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ان کا کلام بھی معتبر ہے، اور اسی طرح پیغمبر جس کو منسوب کر دیں ہمارے لیے معتبر ہیں، جیسے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کو منسوب فرمایا، لہٰذا ان کا کلام ہمارے لیے معتبر ہوا۔ اور اسی طرح اگر امام معصوم کسی کو عمومی یا خصوصی طور پر منسوب کر دیں تو اس کا کلام بھی ہمارے لیے معتبر ہے۔ وہ فرمان اور احکامات کے جو درجات عالیہ سے صادر ہوتے ہیں الہی اور اسلامی ہیں، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے تائید شدہ ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلامی حکومت میں کبھی کبھی یہ تائید چند واسطوں کے ذریعے انجام پاتی ہے۔ ولی فقیہ کے لیے امام معصوم کی تائید ہوتی ہے، اور امام معصوم علیہ السلام کے ارادہ اور اختیار کی تائید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید سے ہوتی ہے، اور آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا اعتبار قرآن کریم کے صاف صاف بیان سے ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اے ایماندار، خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں سے اول الامر ہو ان کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اور اسی طرح یہ آیت بھی۔ ترجمہ: نبی تو مومنین سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ بے شک مذکورہ رابطہ اسلام کے وضع شدہ اصول کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے مکمل طور پر قابل قبول ہے کہ جو خدا، پیغمبر اور امام معصوم کا اعتقاد رکھتے ہوں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، ہم اس مسئلے کو سادہ زبان میں ان لوگوں کے لیے بیان کریں کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ ہی رسول خدا کو، اور امام معصوم کی حقانیت میں شک کرتے ہوں۔ ان کے لیے ایک دوسرے طریقے سے بحث ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی اصول کو بیان کریں، اور اس کے بعد دوسرے مسائل کے بارے میں بحث کریں، جیسے حکومت و سیاست کے مسائل۔ البتہ ممکن ہے کہ اس بحث کو آزاد طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی قانون گزاری بہتر اور معاشرے کے لیے مفید تر ہو سکتی ہے، یا قانون گزاری کے دوسرے طریقے کے جو رائج ہیں۔ نمبر 7، اسلامی حکومت میں قانون کے جاری کرنے والوں کو منسوب کرنا۔ اسلام کی سیاسی تھیوری میں قانون کو خدا کی طرف سے ہونے کے ساتھ ساتھ ولایت کے زیر نظر قوانین اور مقررات، اگر خدا، رسول خدا، امام معصوم اور ان کے خاص یا عام جانشینوں کی تائید حاصل ہو تو وہ قوانین معتبر ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قوانین کا اجرا کرنے والا بھی خداوند عالم کی طرف سے معین ہو۔ البتہ قوہ قضائیہ بھی قوہ مجریہ سے مربوط ہوتی ہے، لیکن اس کی خاص اہمیت کی خاطر اور اس وجہ سے کہ اختلاف وغیرہ کو حل کرنے کا ایک بہترین مرکز شمار ہو، اور قوانین کو جاری کرنے سے پہلے ان کے مصادق پر منطبق کرے۔
اس کے لیے مستقل مقام اور خاص شرائط معین کیے گئے ہیں۔ جس وقت پیغمبر یا امام معصوم حاضر ہوں تو وہ خود قانون کے جاری کرنے کے ذمہ دار ہیں، یا یہ حضرات کسی کو اپنی طرف سے منسوب کریں کہ قانون کو جاری کرنے کا ذمہ دار ہو، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مصر کا والی و حاکم منسوب کیا تاکہ وہاں جا کر قوانین کا نفاذ کرے۔ لیکن امام علیہ السلام کی غیبت میں کہ جب عوام الناس امام تک نہیں پہنچ سکتی، قانون کے نفاذ کی ذمہ داری اس شخص کی ہے کہ جس کو امام نے بطور عام منسوب کیا ہو، اور یہ وہی ولایت فقیہ ہے کہ ہم جس کے بارے میں بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کی سیاسی تھیوری اور اسلام کے حکومتی ڈھانچے میں جس طرح قانون کو خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، یعنی قانون یا قرآن مجید میں موجود ہو یا احادیث پیغمبر میں موجود ہو کہ جس کا اعتبار بھی خدا کی طرف سے ہے، یا امام معصوم کی طرف سے کہ جن کا اعتبار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے، یا اس شخص کی طرف سے ہو کہ جس کو خدا یا رسول یا امام نے قانون گزاری کی اجازت دی ہو، یعنی اسی طرح قانون کا نافذ کرنے والا بھی خداوند عالم کی طرف منسوب ہو اور وہ خداوند عالم کی طرف سے خاص یا عام طور پر معین کیا گیا ہو۔ اسی طرح قوہ قضائیہ بھی خداوند عالم کی طرف منسوب ہو، یعنی قاضی یا تو براہ راست خداوند عالم کی طرف سے معین ہو یا غیر مستقیم طور پر معین ہو، اور اگر قاضی کسی بھی طرح خداوند عالم سے نسبت نہ رکھتا ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کو براہ راست قضاوت کے لیے منسوب کرنے کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر اپنا نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: جس طرح خدا نے تمہاری ہدایت کی ہے اسی طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، بس اے رسول، تمہارے پروردگار کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ سچے مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم نہ بنائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی سیاسی تھیوری، حکومت، سیاست اور معاشرے کی مدیریت اور تمام کے تمام امور خداوند عالم کے تشریع ارادے پر ختم ہوتے ہوں۔ نویں نشست، پیج نمبر 113۔ دینی نظام میں قوانین کا مقام۔ نمبر 1، اسلام کے سیاسی نظریے کے اصول۔ اس بات کا خیال رہے کہ اسلام کے سیاسی نظریہ اور فلسفے کی بحث سے متعلق اصول موجود ہیں۔ بعض افراد ان سب کو قبول کرتے ہیں اور کچھ لوگ صرف بعض کو قبول کرتے ہیں، اور چند ایسے بھی ہیں جو ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اس نظریے کو ثابت اور بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصول کو بیان کیا جائے، اور اس اعتبار سے کہ ان میں سے کچھ اصول بہت واضح ہیں، لہٰذا صرف اس کے اشارے اور مختصر توضیح پر اکتفا کیا جائے گا، اور واضح بحثوں کے ذکر سے اجتناب کیا جائے گا، کیونکہ واضح اور روشن بحثوں کو کسی بھی علم میں بیان نہیں کیا جاتا، اور زیادہ تر اصولی بحث کی جائے گی تاکہ بحث کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ الف، قانون۔ ہماری بحث کے عناوین اور اصول میں بیان ہوا ہے کہ معاشرہ قانون کا محتاج ہے، جیسا کہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ اسلام کے سیاسی نظریے کی دوسری اصل یہ ہے کہ قانون کو خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، اور جیسا کہ یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اس کا نفاذ بھی خدا ہی کی طرف سے ہونا چاہیے۔ قانون الہی سے مراد یہ ہے کہ یا خود خدا نے قانون بنایا ہو اور اس کو قرآن میں نازل کیا ہو، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصوم اماموں کو قانون بنانے کی اجازت ملی ہو تاکہ مختلف حالات میں اسی کے اعتبار سے قانون بنائیں۔ اسی بنا پر قانون کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1،
وہ قانون جس کو خدا نے بنایا ہے اور پیغمبر اور امام اس کے بنانے میں شریک نہیں ہیں۔ نمبر 2، وہ قانون جس کو معصوم علیہ السلام نے خدا کی اجازت سے بنایا ہے۔ نمبر 3، وہ متغیر قوانین جن کو کچھ افراد معصوم علیہ السلام کی اجازت سے بناتے ہیں۔ یہ قوانین اسلامی معاشرے کے لیے معتبر قرار دیے گئے ہیں، اس لیے کہ آخر کار ان کی باز گشت حکم خدا اور اس کی اجازت کی طرف ہوتی ہے۔ اس بنا پر خداوند عالم خود قانون کو بناتا ہے اور خدا کے قوانین قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، لیکن قانون کا نافذ کرنے والا خدا نہیں ہے۔ قانون کا نافذ کرنے والا ایسا شخص ہونا چاہیے جو معاشرے میں موجود ہو اور لوگ اس کو دیکھتے ہوں، وہ لوگوں کو امر نہیں کرے اور قوانین کو نافذ کرے۔ پہلی مرتبہ میں پیغمبر اور امام معصوم علیہ السلام ہیں، اور دوسرے مرتبے میں وہ افراد ہیں جن کو پیغمبر یا امام معصوم علیہ السلام کی طرف سے نفاذ قانون کی اجازت ملی ہو۔ اس بنا پر کچھ حضرات پیغمبر اکرم یا امام معصوم علیہ السلام کے زمانے میں اسلامی علاقوں اور صوبوں کے والی اور کارندے کے عنوان سے اجرا قوانین کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور غیبت امام علیہ السلام میں اس کام کے ذمہ دار فقہ اور مراجع کرام ہیں جو بطور عام نصب ہوئے ہیں اور قوانین کے اجرا کے ذمہ دار ہیں۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا اس حکومت کی کلیات تھے کہ جس کے 2 حصے تھے، قانون گزاری اور قوانین کا نفاذ، اور جیسا کہ عدالت کا محکمہ در حقیقت اجرائی محکمے کا ایک جز ہے، انشاءاللہ ہم اس کی اہمیت کی خاطر الگ سے بحث کریں گے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔